یہاں رک کر اگر ذرا گہرائی سے غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو برگزیدہ ہستیوں کی مورتیاں بنا کر پوجتے ہیں وہ بھی تو اپنی دانست میں نیکی کرتے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا ان کے جذبات بھی نیک ہی تھے، اور جو لوگ بڑے بزرگوں اور اللہ کے ولیوں کو آج چڑھاوے چڑھا کر اپنی شفاعت کا وسیلہ بتاتے ہیں وہ کون سا شرک سمجھ کر یہ عمل کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اسے نیکی ہی کہتے ہیں۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ کی دوسری آیت کے مطابق ہمیں باری تعالیٰ کا حکم تھا کہ نہ صرف خود نیکی اختیار کریں بلکہ ایک دوسرے کو اس کی نصیحت اور اس سلسلے میں آپس میں تعاون بھی کریں، اور ظلم و زیادتی سے خود بھی اجتناب کریں اور کسی ظالم گناہگار سے قطعی تعاون نہ کریں۔ مگر کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ بلکہ اگر مجرم ہمارا رشتہ دار یا جان پہچان کا ہو تو ہم تو الٹا اسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی مجبور اور بے بس کا ساتھ تو بالکل نہیں دیتے۔ اس وقت ہمیں تمام تر اپنی سیفٹی سیکیورٹی کا خیال آ جاتا ہے۔ تعاون کرنا تو دور کی بات، ہم تو ایسے کسی قصے میں خود کو انوالو بھی نہیں کرنا چاہتے۔ عدل و انصاف کا تو یوں بھی ہمارے معاشرے میں کوئی نام اور مقام رہا بھی کہاں ہے، نہ حکومتی لیول پر اور نہ ہی معاشرتی لحاظ سے۔ نیکی کا اگر کوئی کانسیپٹ باقی بچا بھی ہے تو بس اب دکھاوے کی حد تک ریلیجس ریچولز میں رہ گیا ہے، بلکہ اب تو یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ چاہے رمضان ٹرانسمیشن ہو، حج اور عمرے کی شہرت ہو، شادی بیاہ یا پیدائش اور سالگرہ کی مبارکباد ہو، یا موت پر تعزیت اور دیگر دعائیں ہوں، ایسا کیا ہے جس کی سوشل میڈیا پر تشہیر نہ ہوتی ہو؟ کوئی فرد یا خاندان کسی اور علاقے میں رہائش پذیر ہو اور ہم نے ان کا حال چال پوچھنا ہو، عیادت کرنی ہو یا ان کی مرحومین کی تعزیت کرنی ہو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے پہلے کبھی خطوط کے ذریعے یہ کام ہوا کرتا تھا، اب ہم یہی کام آن لائن کر لیتے ہیں۔ کسی فرد سے متعلق دعا بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اور افراد تک نہ بھی پہنچے، اللہ تک پہنچ گئی تو کافی ہو جاتی ہے۔ مگر چونکہ ہمارا نیکی کا کانسیپٹ اتنا محدود ہو گیا، اس تھوڑے سے عمل کی تشہیر ہمیں اپنے آپ کو نیک مسلمان ثابت کرنے کے لیے بہت ضروری ہو گئی۔ ہم نے ظاہر ہی کو تمام تر اہمیت دینا شروع کر دی، جو عمل بھی کرتے اللہ سے زیادہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے۔ مگر یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی وہ نہیں جسے ہم نیکی سمجھ لیں، بلکہ نیکی وہ ہے جو رب کا حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ یہاں رک کر اگر ذرا گہرائی سے غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو برگزیدہ ہستیوں کی مورتیاں بنا کر پوجتے ہیں وہ بھی تو اپنی دانست میں نیکی کرتے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا ان کے جذبات بھی نیک ہی تھے، اور جو لوگ بڑے بزرگوں اور اللہ کے ولیوں کو آج چڑھاوے چڑھا کر اپنی شفاعت کا وسیلہ بتاتے ہیں وہ کون سا شرک سمجھ کر یہ عمل کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اسے نیکی ہی کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں وہ اعمال کھلے عام کرنے ہیں، جیسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ اجتماعی اعمال ہیں اور دین کی بنیاد ہیں۔ ان پر عمل کرنے میں ایک سے دوسرے کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور ایک کو دیکھ کر دوسرے کو بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور جو اعمال مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی تمام نفلی عبادات، انہیں پس پردہ انجام دینے میں زیادہ اجر کی توقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ اعمال ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو زیادہ صاحب مال ہو وہ زکوٰۃ کی مد سے بڑھ کر صدقہ خیرات کر سکتا ہے، اور جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہو وہ اضافی عبادات سر انجام دے سکتا ہے۔ مگر ہم نے اپنی زندگی میں یہ ترتیب الٹ کر رکھ دی، فرائض سے حتی الامکان منہ ہی موڑ لیا اور مستحب اعمال میں اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر کے انہیں نمود و نمائش کا ذریعہ بنا لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جن باتوں پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے تھا، یعنی معاملات زندگی خوش اسلوبی سے نبھانا، انسانوں سے احساس و اخلاص اور نیک نیتی کا تعلق قائم کرنا، لین دین میں حدود و قیود کا لحاظ،
رزق یعنی صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ تمام میسر نعمتوں میں، چاہے وہ رہن سہن ہو، پہننا اوڑھنا ہو، میل جول ہو یا کمائی کے ذرائع ہوں، ان میں حلال حرام کی تفریق اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدوں کی پاسداری۔ مگر ان تمام باتوں کو جو کہ ہمارے ایمان اور آخرت کے حساب کتاب کی اصل تھی، انہیں تو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اور ایسے اعمال جن کے بارے میں ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں، یعنی ہم نے کتنی حمد و نعت، مرثیہ و منقبت پڑھی، کتنے میلاد منائے، کتنی عزاداری کی، کتنے نوافل، ذکر، اذکار اور عمرے کیے، یہ تو وہ اعمال ہیں جو بنیادی امتحان پاس کرنے کے بعد ہمیں ایڈیشنل ڈسٹنکشنز دیتے ہیں، جنت کے گریڈز اینڈ لیولز بڑھاتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بروز آخرت کتنا ہائر سٹیٹس ملے گا، کتنی زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی، کیا کوالٹی آف لائف میسر آئے گی، کتنی آسائشوں بھری جنت ملے گی۔ مگر ان سب کے لیے ہمیں پہلے جنت کے گیٹ سے انٹری تو چاہیے نا، وہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ان تمام شرائط کا ہونا لازمی ہے جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اگر اس اسیسمنٹ ٹیسٹ میں ہم پاس ہو گئے تو پھر باقی مرحلے ہمارے لیے بہت آسان ہیں۔ اب اگر آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے بہت سارے نفل، اذکار و اعمال کے ذخائر جمع کیے ہوئے ہوں تو اس کا تو کہنا ہی کیا، پھر تو ہم میں سے ایسے تمام لوگ قرآنی آیات کے مطابق صرف دائیں ہاتھ والے نہیں بلکہ مقربین میں شمار کیے جائیں گے۔ مگر اگر ہم نے بیسکس کا خیال نہیں کیا اور گریجویشن کیے بنا ماسٹرز کے پیپرز اور پی ایچ ڈی کے تھیسس کرنے بیٹھ گئے تو آپ خود جانتے ہیں نتیجہ فیلئر کے سوا کیا نکلے گا۔ اور اس صورت میں نہ تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر آئے گی اور نہ ہی کوئی دوسری اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں ہمیں بچا سکیں گی، بلکہ چاہے ہم کتنی ہی ان کی تعریف و ثنا کریں یا چڑھاوے چڑھائیں، جب ایک بار ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسی کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنے والے، انہی کا حق مارنے والے ثابت ہو گئے تو اللہ کے رسول اور ولی تو ہماری جانب نظر کرم تو کیا، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے، اور ہمارا معاملہ ایسے تمام لوگوں کی معافی تلافی پر منحصر ہو جائے گا جنہیں ہماری ذات سے دنیا میں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی ہو یا جن کا حق مارا گیا ہو۔ تو سامعین، قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت اور مزید دیگر قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بر یعنی نیکی محض ظاہری رسومات کا نام نہیں، بلکہ اس میں ایمان و تقوی، خلوص نیت، مالی ایثار اور انفرادی و مجموعی معاشرتی خیر میں تعاون جیسے اعمال شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل میں راستی عطا فرمائے، آمین۔ اور اب نصرت جہاں ناز کو اجازت، اللہ نگہبان۔